الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعہ رحمانی کو ایسے اساتذہ دیے جن کی بصیرت کی وجہ سے، جن کی اقدامانہ صلاحیت کی وجہ سے آج اس شعبے کا افتتاح ہم لوگ کر پا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سب کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ کہنا جو ہے وہ زیادتی ہے. صرف 3 باتیں کہوں گا انشاءاللہ 2 منٹ میں، بے اللہ نے چاہا تو. پہلی بات یہ ہے کہ اس شعبے کا قیام اور اس کے پیچھے کا تصور جو ہے وہ صرف اتنا سا ہے، اور وہ کیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ باہر نکلیں اور آپ کی آنکھ پر پیلا چشمہ لگا دیا جائے تو آپ کو تمام چیز پیلی دکھتی ہے. اگر ہرا چشمہ لگا دیا جائے تو تمام چیز ہری دکھتی ہے. اگر لال چشمہ لگا دیا جائے تو تمام چیز لال دکھتی ہے. اگر قرآن کا چشمہ لگا دیا جائے تو ہر چیز اسلام اسلام دکھے گا. اب اگر پیلا چشمہ لگایا جائے اور اس کے اوپر ایک اور بلو گلاس لگا دیا جائے تو ہر چیز ہری دکھے گی. آپ لوگوں میں جس نے رنگ کے ساتھ کھیلا ہے وہ جانتے ہیں کہ پیلے رنگ میں اگر بلو رنگ ملا دیا جائے تو ہرا بن جاتا ہے. ابھی غالباً کیفیت کچھ ویسی ہی ہے. اکثر لوگ ہم میں جو پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، جو اس فن کے ماہر ہو رہے ہیں، وہ پیلے اور بلو کے بیچ میں جو ہرا بن رہا ہے اس پیلے اور بلو کے درمیان کہیں آ گئے ہیں. اور اسی امتیاز کو واضح کرنا اس شعبے کا کام ہے. پیلا کیا ہے، بلو ہرا لال کیا ہے. اگر یہ بات اس شعبے میں جو طلبہ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے تو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے. اسی کی وضاحت ہے اصلاً. اب اس بات کو سمجھیے کہ اس میں کتابیں کون کون سی ہیں جو پڑھائی جانے والی ہیں. تو اس میں الحمدللہ رب العالمین ایک کتاب بھی درس کی نہیں ہے، ایک کتاب بھی نہیں ہے. چند کتاب کی ایک فہرست ہے جو قائم کر دی گئی ہے، جو مرجع ہے. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی درس نہیں ہے جس میں آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک مدرس آپ کے سامنے آئیں گے اور لیکچر دیں گے اور آپ اس کو سن لیں گے. یہ شعبہ اس بات کو سچ مانتا ہے. مفروضہ اس کا یہ ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ فاضل ہیں، آپ نے اپنے موضوعات میں آپ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ آپ اس کا تذکر کر سکیں. آپ کو قدرت حاصل ہے کہ آپ اس کا جو فہم ہے اس کو بیان کر سکیں. آپ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے یا آپ نے اس کی تطبیق کر رکھی ہے. اب یہاں سے اس کا دوسرا مرحلہ ہے. مرحلہ کیا ہے؟ وہ موضوع جو آپ نے پڑھ لیا تھا، جس کی تطبیق بھی آپ نے کر لی تھی، اب اس کا تجزیہ کرنا ہے، مختلف نواحی سے سوچنا ہے، اس کے بعد اس کی تحلیل کرنی ہے، اس سے بھی ایک اوپر، اور پھر اس میں کچھ نیا کھوج کر کے نکالنا ہے. اصول تو وہی رہیں گے، اصول تو وہی رہیں گے. مولانا نے بھی فرمایا کہ موضوع وہی رہتا ہے، حالات وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا ہے، حکم بدل جاتا ہے. تو اصول تو وہی ہے، لیکن اب آپ کو اس میں نئی فکر کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور نئی فکر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی فکر جو قرآن اور سنت سے عاری ہے وہ اسلام میں کام کرے گی نہیں. تو جو تعلیم آپ کو ملنی ہے اس شعبے میں وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ایک محسن موجود ہیں جو مدرس ہیں. آپ کے
ایک محسن موجود ہیں درسگاہ میں جو آپ کے مدرس ہیں، ان کا کام شیطان کے وکیل کا کام ہے۔ میں اکثر شیطان کے وکیل کا رول ادا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایسے ایسے سوال پوچھیں گے جو صرف دشمن پوچھ سکتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھیں گے جو صرف دشمن پوچھ سکتا ہے، فکری سوالات ایسے پوچھیں گے جس میں آپ جان بوجھ کر کے لڑکھڑائیں، کیونکہ ان کو جواب پتہ ہے، وہ آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کا کام یہ، ان کا کام یہ نہیں کہ عبارت خوانی کروائیں، اچھا یہاں 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 اس کے بعد اس کے بعد، یہ نہیں کرنا، یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے، یہ آپ کر چکے، اس پہ آپ کو مہارت حاصل ہے۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ ہے انشاءاللہ، یہ والا کام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کی جو 14 طبق روشن کرنے والا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائے گی۔ اس سے آپ لوگ ایک مسئلے میں کئی مختلف طریقے سے سوچ سکیں گے اور صحیح جگہ پہنچ سکیں گے۔ چند مثالیں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر لوں گا۔ پرنٹنگ پریس قائم ہوا، کئی سو سال قرآن شریف اس پر نہیں چھپ سکا کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ پولیو کا ٹیکہ نکلا، ہمارے فقہا نے کہا کہ حرام ہے، پھر حلال ہوا۔ کرونا وائرس کا ٹیکہ نکلا، لوگوں نے کہا حرام ہے، پھر وہ حلال ہوا۔ اس کے بعد کرونا وائرس میں ایک ایک میٹر دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی بات آئی، شروع میں لوگوں نے کہا حرام ہے، پھر حلال ہوا۔ تو شروع میں کیوں کہا حرام ہے؟ کیوں کہا حرام ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات آتی ہے جلد بازی کی، ایک بات آتی ہے جیسے مولانا نے فرمایا نام ہونا چاہیے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے فتویٰ دو۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں کرنا۔ دو باتیں مولانا نے کہی، اگر وہ یاد رہ جائیں تو بہت کافی ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، دل ہل جائے انسان کا۔ آپ وہاں دستخط کرنے والے ہیں، آپ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے والے ہیں۔ اگر یہ دو بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ سب چیز صحیح رہے گی۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی جو بہت اچھی ہے وہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں، جانتے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں لا ادری، اگر اس میں ثقہ نہیں ہے تو بھی کہہ سکتے ہیں لا ادری انشاءاللہ۔ بغل والے سے پوچھ لو، بہت لوگ ہیں پوچھنے کے لیے انشاءاللہ۔ ایک ایسا گروہ بنانا ہے فقہا کا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور جن کی سوچ محدود نہیں ہو کسی ایک چیز میں، جن کی سوچ صرف قرآن اور سنت سے ثابت ہو رہی ہو، اس کے نگاہ سے ثابت ہو رہی ہو، اس کے اطار العمل پر مبنی ہو انشاءاللہ۔ آئیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو، اس شعبے کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔